بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی پاکستان. کراچی میں اپنے نقش چھوڑ کے آئے, اب پاکستان میں ایفرٹ کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان کیا کر سکتے ہیں, یعنی کیا صلاحیت, ایک شخصی بات ہوتی ہے اور پھر اس تحریک میں کیا ہے, اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے بھی ہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں. اور پھر جماعت اسلامی ان حالات میں جب سیاسی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہو چکی ہے, جماعت اسلامی کا راستہ کیسے نکلے گا, آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے, انہی سے ساری باتیں پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا افسر, جزاک اللہ آپ شکریہ. نے وقت دیا. تو کیسا یعنی امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد, امیر جماعت اسلامی کراچی تھے, پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان, کیا مختلف ہے؟ وہاں پر تو آپ عوامی مسائل پہ بات کر رہے تھے, انہی پہ فوکس تھے, انہی پہ دھرنے دیے آپ نے. جی پاکستان کے لیول پہ آ کے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں, چیلنجز کیا ہیں؟ عوام کے چیلنجز سے تو کہیں کم کہیں زیادہ ایک جیسے ہی ہیں, چونکہ نظام پورا کا پورا اسی طرح سے چل رہا ہے. کہیں پر زیادہ زیادتیاں ہیں, کہیں تھوڑی سی کم ہوں گی, لیکن بہرحال جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف تو نہیں مل رہا, اور انہی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے. تو جماعت ہی ہے, وہاں بھی جماعت اسلامی تھی, یہاں بھی جماعت اسلامی, کوئی نعیم الرحمان تو نہیں تھا وہاں بھی. تو آپ سب جب آپ کا میئر کا الیکشن تھا, اس سے پہلے اب لاہور آئے تھے, زمان پاک ملے تھے خان صاحب سے, کیا ہوا تھا اس ملاقات؟ کچھ نہیں, اصل میں ملاقات تو اسی لیے کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے لوگ ہیں, ہمیں ان کا تعاون چاہیے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں, اور انہوں نے پھر وہیں سے اپنے تعاون کا یقین دلایا. جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے وہی ہوا. ٹھیک ہے, خان صاحب کا موقف تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے جی ہیں, بالکل, انہوں نے, لیکن جب ووٹنگ کا وقت آیا تو ان کے لوگ نہیں آئے. ان کے 32 لوگ نہیں آئے, اور ان 32 لوگوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ جناب وہ ان کے پریشر بہت تھا. ہم بھی ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہی بہت تھا, اس لیے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمیں جو چیز بالکل آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوئی وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, ورنہ خود ان کی پارٹی میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بک گئے اور پیسہ چلا, یہ پیسہ چلا اور فلاں ہوا. اور اس کے بعد وہ جو 32 لوگ تھے وہ پارٹی میں ہی رہے. اچھا, ابھی تک بہت سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی میں ہیں, چونکہ نوٹسز بھی ان کو گئے تھے, پھر اس کے جواب بھی انہوں نے دیے تھے. ہم نے تو سب سے ہی اچھا رابطہ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی نے یہ کام کیا تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ تو پارٹی کا کام ہے نا, ایکشن لینا, ہمارا کام تو نہیں ہے. اور اگر کوئی جبراً کسی نے یہ کام کیا تو اس کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی ایک عدم اعتماد کی تحریک وہاں لائے, اس لیے کہ بہت 2 سال ہو گئے اور بیڑا غرق ہو گیا پورے شہر کراچی کا. پہلے ہی تباہ تھا اور تباہ کر دیا, اور کوئی کل نہیں ہے جو سیدھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹائم ہے کہ عدم اعتماد کی تو آپ کی تیاری ہے مکمل, کریں گے انشاءاللہ پوری. جو تیاری کے لیے تو نمبرز ہی چاہیے ہوتے ہیں, نمبرز چاہیے ہوتے ہیں. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں اتنی ضرورت شاید نہ رہے, تو کم از کم نیوٹرل ہو جائیں لوگ. تو آپ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف سیاسی جدوجہد کرنی پڑے دونوں طرف, ہاں, تو اس میں آپ تحریک انصاف کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ, یہاں پر کچھ لوگ آئے بھی تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی کیا خان صاحب جو ہیں وہ ناحق قید ہیں یا ٹھیک ہے, کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں, سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح نوعیت کی سیاست ہوتی ہے اور جس طرح سے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے, تو اگرچہ کہ مقدمات تو ہوتے ہیں اور اس میں سبسٹنس بھی ہوتا ہے, لیکن اگر کرپشن کے کیسز میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں بالفرض, تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے نا, کہ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ایشو نہیں ہے, گڑی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. یا اسی طرح سے کہ 9 مئی ظاہر ایک بہت بڑا حوالہ ہے جس پر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, انکوائری کیجیے آپ. تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انکوائری کیجیے. اب یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی, لیکن یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ وہ ایک سیاسی بنیادوں پر قید کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. ملک میں ویسے بھی اس وقت یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو فروری کا الیکشن ہوتا ہے 2024 کا, آپ کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جماعتیں ہیں ان کو اکثریت ملی ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ ہے اس وقت, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس کو اکثریت ملی, تو سب کو معلوم ہے پی ٹی آئی کو اکثریت ملی. اب ہم تو کراچی میں تھے نا, کراچی میں تو یا تو جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے, باقی تو کوئی ہم کو اتنی سیٹیں ملی ہیں وہاں پہ, کتنے ہیں وہاں پہ, میں تو اسٹیشن 17 میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ہے. ہاں, وہ تو جتنے چاہیں دے دیں آپ انہیں, فارم میں تو لکھنا ہے.
پورے شہر سے ایم کیو ایم کو 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا. پورے شہر پورے کراچی؟ شہر سے جنرلی بتا رہا ہوں میں آپ کو. فارم 40 جبکہ ان کو پہلے سے گڈیاں بھی مل گئی تھیں, وہ بھی نہیں کر سکے, اتنے نااہل ہیں. اور 15 سیٹیں 22 میں سے پہلے ایم کیو ایم کو دے دی گئیں, جو باقی 7 بچی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں. پیپلز پارٹی بہت ہوشیاری دکھاتی ہے ماشاءاللہ, 7 سیٹیں قومی کی لے کر صرف شہر کراچی سے آرام سے بیٹھی ہوئی. ملتان کی ساری سیٹیں ان کی, آپ کو پتہ ہے ان کی سیٹیں نہیں تھیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا, تو بیچارہ کوئی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پاتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو بہت زبردست مل جل کر یہ سارا کام کیا ہے. آپ کی اپنی سیٹ پہ کیا ہوا؟ ہماری اپنی سیٹ پہ بھی ایم کیو ایم تو خیر کہیں تھی نہیں, تو میرا خیال ہے 2-4 ہزار ووٹ تھے اس کے. جس سیٹ کو میں نے چھوڑا تھا اس میں ہمارے ووٹ تھے 30,000 کے قریب, اور پی ٹی آئی کے ووٹ تھے 31,000 کے قریب, 1,000 تقریباً زیادہ تھے, 19-20 کر کے. لیکن جو رزلٹ بنا اس میں نمبر 1 پہ مجھے کیا, اور نمبر 2 پہ ایم کیو ایم کو کیا, مجھ سے کوئی 4-5 ہزار ووٹ کم کر کے, اور پی ٹی آئی کو نمبر 3 کیا. تو ظاہر ہے جو فارم 45 میرے پاس موجود تھے تو ہم نے اس کو جمع کیا, ساری چیزیں موجود تھیں, تو ہم نے جس کی بنتی تھی اس کا اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب آپ کے حوالے سے بھی نرم گوشہ تو تھا, آپ کو نمبر 1 پہ لے کے آئے نا؟ صرف میرے حوالے سے اس لیے تھا کہ باقی سیٹیں کھا جائیں ہماری. اور میں نے ان سب لوگوں سے یہ بات کہی جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ مجھے میری سیٹ مت دیجیے آپ, اگر میں جیتا ہوتا تو میں لے لیتا, اور جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو دے دیجیے. لیکن یہ تو ایک اصل حقیقت ہے نا کہ سراج الحق صاحب ہوں یا آپ ہوں, آپ سب اپنی سیٹیں بھی لوز کر کے, اور اس وقت قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ جماعت اسلامی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کی ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, اور جو مجموعی طور پر فضا تھی, اس فضا میں تو الیکشن بالکل ایک طرفہ ہی تھا نا. یعنی نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہیں, یہ جو لوگ 17 کہتے ہیں نا, مجھے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, مجھے اس میں بھی شک ہے کہ ان کو 17 سیٹیں بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں. پیپلز پارٹی کی کراچی کی سیٹ تو میں جانتا ہوں, ان کو بمشکل شاید 200-400 ووٹ کے سے 1-8 سیٹ جیتے ہیں, باقی سب ہارے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کی جو ماڈل چل رہا ہے اس میں سپیس کہیں پہ نہیں سپیس بنے گی؟ اصل میں جو پہلے مسئلہ رہا ہے نا, وہ رہا ہی یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے لوگوں کی توقع بس یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں اور اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں. خود جو جماعت اسلامی اتنا سب کچھ کر رہی ہے, اور عوام سے رابطہ بھی ہے, اور ایشوز بھی اٹھاتی ہے, اور پارٹی بھی ڈیموکریٹک ہے, اور آنیسٹ بھی ہے, اور سب کہتے ہیں آپ ہیں بہت اچھے, لیکن جب ہم خود ہی اپنا رول یہ طے کر لیں کہ ہمارا کام کسی جو ہے وہ مرکب میں عمل انگیز کا ہوگا, صرف کیٹلسٹ کا ہوگا, ہم خود کچھ نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر عوام سے کیا شکوہ کریں. تو ہم نے برسہ برس کی اس ریاضت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور ہم نے اپنے مشورہ اس میں کیا ہے کہ ہم اب اتحاد تو کوئی نہیں بنائیں گے انتخابی. اچھا, چاہے کوئی بھی صورت ہو, ہاں البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ تو ظاہر ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو اس وقت لوگ کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے, پاکستان میں یہ ووٹ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, یہ کلٹ کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کلٹ کا ووٹ ہے. اور آج اگر پی ٹی آئی کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ اور فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن گئی, تو جو کلٹ کا جو فالوور ہے نا, وہ سارا کا سارا فوج کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ پرو عمران خان ووٹ تھا. اور عمران خان نے ابھی 1-1.5 سال پہلے ہی تو کہا تھا امریکی غلامی نامنظور, 2 سال پہلے, اور اتنے بڑے پیمانے پر کہا تھا, اور پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی, اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ واقعی پاکستانی قوم تو ویسے بھی ظاہر ہے امریکہ سے تو اس کا مسئلہ بھی ہے. لیکن اچانک سے انہوں نے واپس لے لیا, اور پچھلے 18-19-20 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں, اس پر پی ٹی آئی ایک لفظ نہیں بولتی, اور بس 1-8 دفعہ جو ہے انہوں نے زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے مذمت کر دی ہے, اور امریکہ کی تو بالکل ہی مذمت نہیں کرتے. یہ جو آج صورتحال ہے اس سب میں, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈھکے چھپے انداز میں کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان سب کو سیٹیں دلوائیں, حکومت دلوائی. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اگلے انتخابات کوئی شفاف ہوں گے؟ پھر آپ کیا امید رکھ کے بیٹھے ہیں؟ ریفارمز ہونی چاہیے. ابھی 3 دن پہلے ہم نے الیکشن کمیشن میں جا کر وہ سب اپنی تجاویز دی ہیں, جو ہم پہلے بھی دیتے رہے ہیں. بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ عمل دخل کر کے اپنی پسند کے لوگ لاتے ہیں, لیکن یہ پارٹی ان کے پاس جاتی کیوں ہیں؟ یہ نون لیگ کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو. مریم نواز کی تقریریں موجود ہیں, نواز شریف کی تقریریں موجود ہیں, لندن سے خطاب فرما رہے تھے جلسہ عام میں گجرانوالہ کہ مجھے یاد ہے آرمی چیف کا اور فلاں فلاں کا نام لے کر تقریریں کر رہے تھے. تو اچانک سے کیا ہوا؟ کیوں ان کی کیاریوں میں جا کے پلتے ہیں؟ کیوں ان سے ساری امیدیں لگاتے ہیں؟ تو بھائی یہ سیاستدان اگر ایک مرتبہ طے کر لیں کہ ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس,
بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ملک کی سلامتی کے لیے ابھی انڈیا کا مسئلہ آیا تو ہم نے سارے اختلافات ایک طرف رکھ کے ساتھ دیا نا, فوج کا ساتھ دیا, پوری قوم کھڑی ہو گئی. یہ آپ نے ابھی جنگ کی بات کی, پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی رہی. جی جی الحمدللہ. تو آپ نے مبارکباد دی فیلڈ مارشل صاحب کو, ان کو فیلڈ مارشل بننے؟ نہیں, پوری ہم نے تو بارہا پوری اپنی آرمی کو, اپنی ایئر فورس کو اور اپنی نیول, ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑی لیکن پھر بھی وہ مستعد تھے الحمدللہ. تو یہ تو ہماری پوری آرم فورسز کی کامیابی اور اس سے زیادہ قوم کی کامیابی ہے. اس لیے کہ اگر قوم میں یکجہتی نہ ہو تو کوئی بھی فوج نہیں لڑ سکتی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ ان حالات میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں بہت مایوسی ہے, نوجوان مایوس ہو رہے ہیں, ملک چھوڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت تباہ ہے اور طاقت نہیں ہے, اور اس کی وجہ عام لوگ نہیں ہیں, اس کی وجہ وہی ارباب اختیار تھے, وہی طاقتور لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں ہے, 2 ہفتے ہم لڑ نہیں سکتے. جب آرمی چیف کی سطح کا بندہ یہ بات کہے گا تو اس کے بعد قوم میں مایوسی پیدا ہوگی کہ امید پیدا ہوگی. لیکن جب آرمی چیف کھڑا ہو گیا ٹینک کے اوپر, اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہم لڑیں گے, تو قوم نے ساتھ دیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے صرف جذبے سے نہیں لڑے ہم, بلکہ جذبے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے ان کو شکست دی ہے. انڈیا کا تو مت ٹوٹ گیا, وہ جو انہوں نے اپنا ایک حیولہ بنایا ہوا تھا کہ وہ آئی ٹی میں بھی بہت آگے ہیں, وہ فوجی طاقت میں بھی آگے ہیں, وہ معیشت میں بھی بہت آگے ہیں, اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. نہ ان کی معیشت کام آئی, نہ ان کی ٹیکنالوجی کام آئی. ہمارے 25-26 سال کے نوجوانوں نے ان کا جو پورا جو سائبر اٹیک کیا تو ان کا تو سسٹم جام ہو گیا تھا. ان کے رافیل ہم نے گرا دیے, ان کے اوپر اسٹرائکس ہم نے, اور ہمارا رویہ ذمہ دارانہ تھا. ان کا رویہ تو بالکل سب نے دیکھ لیا میڈیا پہ, اور ان کی جو حکومت کے لوگ تھے ان کا رویہ سب نے دیکھا. تو پاکستان کو بہت طویل عرصے بعد الحمدللہ ایک ایسی فتح ملی ہے جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے, اور ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے. میرے خیال ہے کم محنت کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دیا ہے ہمیں. جو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر صاحب, تو آپ خوش ہوئے کہ یہ اعزاز ان کا فیلڈ مارشل تو حق تھا؟ ایک سمبولک چیز ہے نا, اور اس موقع پر کہ جب وہ جیتے ہیں تو محسوس کیا ہوگا کسی نے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں کانفیڈنس کا لیول بڑھ جائے گا. تو اس لحاظ سے بس یہ بات ہے, باقی تو کوئی اس میں اختیارات تو کا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, حافظ نعیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. فلسطین کاز کو لے کے یہ آپ ملین مارچ کرتے ہیں, بڑے بڑے مارچ کیے آپ نے, کیا یعنی پاکستانی گورنمنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیا نہیں کر رہی, کیا کر لیں گے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے اور اب تو اور زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ ایگریسو ہونا پڑے گا, پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس معاملے میں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ صرف فلسطین کا, یعنی اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی نیوکلیر پاور ہے اور پاکستان کی اگر آرمی ہے اور پروفیشنل آرمی ہے تو اس کی جو کامیابی ہے نا وہ پوری عالم اسلام کی کامیابی ہے. اس کا نیوکلیر ویپن پورے عالم اسلام کا نیوکلیر ویپن ہے. اور آپ نے ابھی اس پاک بھارت جنگ میں دیکھ لیا کہ الحمدللہ سب کے سب, بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں, عالم اسلام ہی نہیں, جتنے بھی باضمیر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس سارے موقع پر اچھا اپنا کردار ادا کیا ہے. ساؤتھ افریقہ ٹائپ کے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے, بلکہ عوام تو ہو سکتا ہے ویسٹ کے بھی پورے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, حکومت کے جو بھی اسٹانسز. پاکستان کی فوجی پوزیشن, نیوکلیئر پوزیشن الحمدللہ اس طرح کی ہے کہ اب ہمیں بہت واضح میسیج اسرائیل کو بھی دینا چاہیے. وہ میسیج تو ہم دے رہے ہیں, یعنی سفارتکاری کے ذریعے, یا وزیر اعظم ہمارے بیانات دیتے ہیں, ہمارا آفس جو ہے فارن افیئر کو دیتے ہیں. اس سے نیکسٹ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا موقف اچھا ہے. ہم اقوام متحدہ میں بھی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا. تو اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر افواج کو جمع کریں, دیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا, انف از انف. کتنے بچے مارو گے, کتنی انسانیت کو کچلو گے, کتنی نسل کشی کرو گے, اور امریکہ پہ پریشر ڈالیں. تو اس لیے پاکستان کو اس پر سفارتکاری کو بھی تیز کرنا چاہیے. اور دونوں چیزیں, کشمیر ہمارا کور ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین بھی ہمارا کور ایشو ہے. پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ایشوز ہیں دونوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ معاملے کے اوپر پاکستان دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلائے, وزراء اعظم کو بلائے اور اس پہ بات کرے. میں دیکھیں نا, کچھ تو آگے بڑھے ہیں. آپ میزائل نہیں پھینک سکتے تو آپ لوگوں کو جمع کر کے میسج تو دے سکتے ہیں. دنیا میں کیا 88 لاکھ فوجیں ہیں مسلم دنیا کے پاس, مر تو نہیں گئے. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ بس پٹتے رہو اور مرتے رہو اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ فوجیں کس لیے ہیں؟ تو اس لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا, آگے بڑھنا پڑے گا.
اب جو ڈیلیگیشن بھیجے ہیں، اب یقین کریں میں نے اس میں کچھ نام دیکھے ہیں، تو اب کیا کسی کا نام لے کر بات کروں آپ سے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ سیریس کام کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ جیسے ماضی میں کشمیر کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح سے یہ ڈیلیگیشن بھیجیں، ایک پارٹی کا تو آ جائے، ایک کا تو آ جائے، ایک کا تو آ جاؤ. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار. اس میں پاکستان میں کیا کوئی اچھے ڈپلومیٹس نہیں ہیں؟ سابق وزرائے خارجہ ہیں اس میں، چند ہنا ربانی خیر ہیں، بلاول بھٹو ہیں، بس یہ دو تین ہی ہوئے نا. عباس جلانی. پارٹیوں کے لوگ کون کون گئے؟ پارٹی تو جو حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن سے بھی لیں لوگوں کو؟ بھائی لیں، نہیں میں یا پورے اپوزیشن پاکستان سے لیں لوگ، پورے پاکستان سے لیں، سابق ڈپلومیٹس کو لیں، اچھے بندے جمع کریں اور پھر جو تاکہ کام تو کر سکیں نا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس میں جو لوگ گئے ہیں وہ کیا کریں گے. ماضی میں منور حسن مرحوم صاحب کا ایک موقف تھا کہ ملا محسود کے اوپر کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سے اسی طرح کا سوال کیا جائے تو آپ کیا کہتے بہت ہیں؟ آگے نکل گیا ہے معاملہ. اچھا ٹھیک ہے نا، اس وقت کیا سینیریو تھا ایک خاص، اور اس میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. اب تو صاف پتہ ہے. اب جو پتہ ہے اس کے مطابق ہمارا موقف بھی واضح ہے. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو بھی افغانستان سے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. ابھی اچھا ہو رہا ہے اس وقت، اور کچھ مذاکرات بھی آگے بڑھے ہیں، کچھ چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ افغانستان سے لڑائی کی صورت میں تو دونوں ملکوں کے عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ذمہ داری کا مظاہرہ افغانستان کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی کرنا ہوگا. میرے خیال چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی گئے، ابھی بھی میں آپ کے جو الفاظ سن رہا ہوں، جو تاثر لے رہا ہوں، آپ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر نظر آتے ہیں مجھے. کہاں کیا یہ بات یہ درست؟ بات آپ نے کہاں سے محسوس کی؟ آپ نے کہا حالات اچھے ہو رہے ہیں اور یہ ابھی بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جنگ والی بھی جو آپ نے بات کی، وہاں سے میں نے یہ تاثر لیا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم تھا اس پہ، جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ ابھی اس وقت یہ حکومت فارم 47 والی ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے اور جو بھارت کر رہا ہے کرتا ہے. تو ہم نے ان کو پورا یقین دلایا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کی پرفارمنس سے زیادہ انڈیا کی نالائقی کا بھی دخل ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ، ڈپلومیٹک بھی اور میڈیا کے محاذ پہ. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا موقف صحیح تھا. پھر ہماری آرم فورسز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم اگرچہ کہ رافیل گرا چکے تھے اور انہوں نے جب ڈرون بھیجے تو پاکستان میں بعض لوگ تو رافیل کے گرنے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. یعنی ایسے افراد موجود ہیں بدقسمتی سے کہ جو اس موقع پر بھی مطلب پاکستان کے مفاد ہے. یعنی اگر آپ کی لڑائی فوج سے ہے، آپ کی لڑائی حکومت سے ہے، لیکن آپ انڈیا کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے نا. کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے دانشور تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ حرکتیں شروع کی، لیکن پھر جب 10 تاریخ کا ایونٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے پلٹا کھایا کہ یار اب بھی اگر ہم نے کیا تو بہت بری ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اس موقع پہ تو ہمیں حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا نا. اور جماعت اسلامی کا ماننا بھی یہ ہے کہ ہم حکومت سے کوئی ذاتی بغض تو نہیں ہے نا کسی فرد سے، شہباز شریف سے یا کسی آدمی سے. بات یہ ہے کہ اصول کی بات، جنرل گراؤنڈ پہ آپ کو آنا چاہیے، جنرل گراؤنڈ پہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، مراد کا کم کرنا چاہیے، تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم کرنا چاہیے، بجلی کے بل کم کرنے چاہیے، اور غزہ کے معاملے پہ یہ موقف ہونا چاہیے، کشمیر پہ یہ ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پہرے داری بھی کرتی ہے، جو جنرل موقف ہوتا ہے اس کی پہرے داری کرتی ہے. فلسطین کے لیے میں خود گیا نا سب کے پاس، یعنی یہ 7 اکتوبر کو میں پی ٹی آئی کے پاس بھی گیا، بلاول صاحب کے پاس بھی گیا. حالانکہ بلاول صاحب سے کتنا جھگڑا ہے ہمارا کراچی والے معاملے پہ اسپیشلی، لیکن ہم گئے، ہم نے کہا یہ فلسطین کا معاملہ ہے، اس پر ہماری یکجہتی ہونی چاہیے. اس پہ آپ کو کیا سپورٹ کیا ملی؟ اچھی سپورٹ انہوں نے اے پی سی کی، اور اس اے پی سی میں 1-2 چیزیں ایسی تھیں جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پاکستان کا موقف میں ذرا سی کمزوری آئے گی. تو اب سب کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ہوا، ہم نے اس کو نکلوایا اور حکومت نے ہماری بات مانی، اور جو اعلامیہ آیا وہ بہت پاورفل اعلامیہ تھا. تو جماعت اسلامی تو پھر جو، اگر میں یہ سمجھوں تو جماعت اسلامی تو جو چاہ رہی ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. جماعت اسلامی چاہتی تھی اے پی سی ہو جائے، اس مسئلے پہ ہو گیا. جماعت اسلامی چاہتی تھی بل کے پیسے کم ہو جائیں، یونٹ فی وہ کم ہو گئے. تو حکومت تو آپ کی ویسی باتیں مانتی جا رہی ہے. نہیں مانتی، کہ ایسے تھوڑی مان گئی. 14 دن کا دھرنا دیا ہے تو 7 روپے کم ہوئے. ابھی تو کچھ دھرنے لگتا ہے اور کرنے پڑیں گے تبھی حکومت مانے گی. اور ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی نوبت کیوں آتی ہے، آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک کیا کریں. 29 آئی پی پیز سے بات کر لیے تو 100 ہے نا، بات کیجئے. گورنمنٹ کی آئی پی پیز تو کم از کم کیپیسٹی پیمنٹ نہ لیں، اور پھر جب آپ خود اپنا سیدھا کر لیں گے تو ہم چائنا سے بھی بات کر لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی چیز کو طے کر لے گی نا تو پھر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ روک سکے. پاکستان کے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑا ہے، یہ بات درست ہے؟ بالکل، پر پورا نظام ہی 78 سال میں ایسے ہی چلتا رہا ہے نا.
جماعت اسلامی کی جو ناکامیاں ہیں اس کے بھی تو سربراہان ذمہ دار ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو آج یہاں پہنچایا؟ ایک تو دیکھیں جماعت اسلامی کے کیس میں آپ جب ناکامی اور کامیابی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ اس کو صرف پولیٹیکل یا انتخابی اینگل سے دیکھتے ہیں. میں تو سیاسی جماعت کو ایسے دیکھوں گا. اسلامی صرف سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ اسلامک موومنٹ ہے, تحریک ہے. اور اسلام کا ہم جو وہ رکھتے ہیں نا, ویژن رکھتے ہیں, وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے. مولانا مودودی نے بتایا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے, ہم نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے. نظام کی تبدیلی کی اس تحریک میں ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ انتخابات کا کیا ہے. لیکن انتخابات ہمارے ملک میں جس طرح سے ہوتے ہیں, لولے اور لنگڑے, اندھے اور بہرے, فارم 47 والے, الیکٹیبل کے, جاگیرداروں کے, وڈیروں کے, یہ سارے چیلنجز ہیں کسی بھی ایسی پارٹی کے لیے جو ٹرو ڈیموکریٹک مینس رکھتی ہے, جماعت اسلامی جیسی. تو مسئلہ نظام کا ہے, جماعت اسلامی کا نہیں ہے. جماعت اسلامی جب جیتنے لگتی ہے اس کا راستہ روک دیتے ہیں. ہمارے یہاں ون مین شو تھوڑی ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا تو بس وہی فیصلہ ہوگا. خاندان کی پارٹی تھوڑی ہے ہماری تو شورا ہے, ایگزیکٹو کونسل ہے, فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے. تو الیکشن کی جو کامیابی یا ناکامی اس کو شورا دیکھتی ہے یا امیر کا احتساب کرتی ہے؟ بالکل امیر کا احتساب. دیکھیں اس لیے ہم اس طرح کا نہیں ہوتا, کوئی ایک فرد تو رسپانسبل نہیں ہوتا نا. جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے, لیکن پورا سسٹم کام کرتا ہے نا, پارٹی کام کرتی ہے. ہمارے یہاں کوئی خاندان کی تو پارٹی ہے نہیں, اس لیے مرکزی شورا میں ہر چیز کا جائزہ ہوتا ہے. جبھی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم پارٹیوں کو دھکا دے کے اوپر نہیں کریں گے جو بعد میں ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں, پورے ملک کو دھوکہ دے دیتے ہیں, بلکہ ہم اپنی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. آپ نے دیکھا نا کراچی میں بھی جب ہم یہ تحریک چلا رہے تھے تو لوگ ہم سے یہی کہتے تھے, یار تحریک تو آپ بہت اچھی چلا رہے ہیں, آپ سڑکوں پہ تو آپ موجود ہیں, ووٹ آپ کو لوگ دیتے نہیں ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے جب ملاقات ہوتی تھی یہ کہتا تھا کہ آپ ووٹ بھی لے کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ووٹ لے کے دکھائیں گے آپ کو. جب قوم کے اوپر کوئی برا وقت آئے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا ریلیف کا کام چل رہا ہے, ہم چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بنو قابل پروگرام کے تحت اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہماری وہ بچے ہیں جنہوں نے ہمارا ٹیسٹ دے دیا ہے, پاس کر لیا. ان سب کو فری آف کاسٹ ہم IT کورسز کرا رہے ہیں. تو اس ہر لیول پر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ڈیجیٹل اپنا وہ کرنے جا رہے ہیں, سمٹ کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اس ملک میں سیاسی اعتبار اور انتخابی اعتبار میں فرق ہے. سیاسی طور پر تو ہم ہیں ابھی بھی آگے, لیکن انتخابی طور پر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فرق پڑے گا. بنگلہ دیش میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی وہاں پر مسائل دیکھے, تکالیف دیکھیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اسی پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. جماعت اسلامی کی بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے, کن تکالیف سے گزرنا پڑا, اب کیا صورتحال ہے اور کیا اب یہ ابھر سکتی ہے؟ یعنی کامیاب جماعت الحمدللہ بہت بہتر ہے. بڑی آزمائشیں سہی ہیں انہوں نے پچھلے 17 سال لگاتار. قید و بند کی صعوبتیں, پھانسیاں, تشدد, اور 1-2 نہیں ہزاروں لوگ, اور انہوں نے بڑی استقامت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میدان نہیں چھوڑا انہوں نے. اور یعنی اس میں بڑی لرننگ ہے پولیٹیکل ورکر کے لیے. جس دن یہ پھر نوجوان نکلے, اور اس میں بھی جماعت کا بڑا رول تھا اسلامی چھاتر شبر کا, تو اس کے نتیجے میں جو وہاں رجیم چینج ہوا تو اور حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا, تو اگلے دن سے جماعت اسلامی پوری اسی قوت اور شان و شوکت سے موجود تھی. تو یہ ہوتی ہے پارٹی. لوگ پارٹیاں نہیں بناتے, لوگ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس پارٹی بنے نہیں اور جو ہم چاہیں وہ ہوتا رہے. تو پھر لوگ اسٹرگل نہیں کرتے اس کی وجہ سے. مشکل وقت آتا ہے تو ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اب وہاں انتخابات کی بات چیت شروع ہو گئی ہے, انتخاب ہوگا تو اللہ نے چاہا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیریٹو کو شکست ہو گئی ہے انڈیا کی. تو الحمدللہ بنگلہ دیش اس نے ری ایمرج کیا ہے, اور اینٹی انڈیا وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, پرو پاکستان ہیں. پاکستان کو عقل مندی کے ساتھ بنگلہ عوام کو اعتماد دینا ہوگا اور انہیں اپنے ساتھ ملانا. آپ بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں وہاں جانے کا؟ ضرور. یہ فلسطین میں آپ لوگ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ فلسطینی صحافی نے ایک ٹی وی پہ آ کے بیان بھی دیا, انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہمارے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں, پہنچتی نہیں ہے, فراڈ ہوتا ہے. پہنچتی کیسے ہے امداد, اگر یہ سوال کیا جائے تو؟ اچھا, ایک بات تو یہ کہ ان کو تو خود وہاں کی جو جتنی بھی NGOs تھیں اور لیڈرشپ تھی اس سب نے ہی اس صحافی کی بات کو تو ڈینائی کر دیا. دیکھیں بہت طویل عرصے سے جماعت اسلامی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. تو الحمدللہ بہت زبردست کولیبریشن ہے. ابھی بھی جب تھوڑے سے ٹرک 40-50 گئے تو اس میں الخدمت کا سامان گیا الحمدللہ. اندر چونکہ ہمارے ورکرز موجود ہیں اور وہیں لوکل ہیں جو ہم سے کولیبریٹ کرتے ہیں, تو وہ فوری طور پر سنبھال لیتے ہیں, چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو جماعت اسلامی کے کیس میں آپ بالکل سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہم کوئی ایسا کلیم نہیں کریں گے
جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو. یہی تو اعتماد ہے لوگ ہمیں دیتے ہیں. الخدمت کو اسی لیے تو پیسے ملتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے بارے میں بی بی سی نے لکھا تھا کہ وہ حیدرآباد میں جنرل پوسٹ آفس میں عرصی نویس تھے, یہ بات درست ہے؟ جی جی. تو کیا انہوں نے آپ کی کیسی تربیت کی اور وہ خود کیسے انسان تھے اور آپ کا جو کردار ہے اس کو کیسے میرے والد تراشا؟ صاحب ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے, اور بہت مشکل حالات میں انہوں نے اپنی زندگی بچپن سے گزاری تھی. بڑے محنت کرنے والے آدمی تھے اور علماء کی صحبت میں رہے تھے. علی گڑھ سے تعلق ان کا تھا, پھر دلی میں رہے, پھر ہجرت کر کے بہاولپور پہنچے تھے پہلے. اچھا. اور یہاں انہوں نے پھر مہاجرین کی آباد کاری میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, اور مسلم لیگ کی سیاست, بلکہ ایک پرچہ بھی نکالتے تھے. صحافیانہ ان کے اندر صلاحیت بھی موجود تھی. تو مجھے تو کسی نے بتایا کہ آپ ابھی بھی جاب کرتے ہیں, یہ بات درست ہے؟ ہاں جی. امیر جماعت اسلامی پاکستان سارے صوبوں میں جماعت اسلامی چلا رہے ہیں, آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو جاب کب کرتے ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اصل میں ایک واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے, اس میں کام کرتا ہوں گزشتہ 20 سال سے. تو اس کے مختلف پروسیس سے گزرا ہوں. اچھا. تو ایک زمانے میں بہت زیادہ انڈسٹری سے, چونکہ اچھا انڈسٹری کو میں جانتا بھی اسی لیے ہوں کہ میں نے تو یعنی کراچی کی تو شاید ہی کوئی انڈسٹری ہوگی جو چھوڑی ہوگی. ابھی بھی کراچی جاتا ہوں تو آفس بھی چلا جاتا ہوں, اور جو انجینئرز ہمارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رہتی ہے, بات چیت رہتی ہے. اب میرا رول جو ہے بڑا ایک سپروائزری قسم کا اور مختلف ہو گیا ہے, لیکن پہلے تو بہت رگڑ کھایا ہے. اچھا. بطور امیر جماعت اسلامی کیا مراحت ہوتی ہیں؟ امیر لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے اتنے سینکڑوں ادارے ہیں, سینکڑوں آفیسز ہیں, تو امیر جماعت اسلامی تو پتہ نہیں کیسا لائف سٹائل ہوگا اس کا. بس وہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی آ کے, لائف سٹائل جیسا ہے ایسا ہی ہے. بس دیکھیں لاجسٹکس تو جماعت اسلامی دیتی ہے. کہیں پروگرام میں جائیں گے تو گاڑی بھی ہوگی, اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں. لیکن اور جماعت اسلامی میں اس بات کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے مشاہرہ, اچھا لفظ ہے یہ. اچھا. یعنی آپ اپنا کوئی کام اگر فل ٹائم جماعت اسلامی کو دیں تو جماعت اسلامی اس کا پے بھی کرتی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی اب ذمہ داران یہ مشاہرہ نہیں لیتے, بلکہ اپنا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. تو امیر جماعت اسلامی کا بھی مشاہرہ ہوتا ہے, لے نہ لیں ان کی اپنی مرضی؟ نہیں ہے, نہیں چاہوں تو لے سکتا ہوں, چاہیں تو لے سکتا ہوں, لیکن چونکہ میرا جیسا سلسلہ چل رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی جو تھے, کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں سبھی امیر جماعت اسلامی جو میری نظر کے سامنے آئے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ایک بڑی گاڑی آئی تھی, گفٹ ہوئی تھی, تو آپ نے شاید آ کے واپس بھجوا دی. ارے بھائی یہ سب چلتا ہے, جس گاڑی میں ہم کمفرٹیبل ہیں وہ ہونی چاہیے. دیکھیں ضرورت ہو تو ہیلی کاپٹر لے لو, اور اگر ضرورت آپ کی چھوٹی گاڑی سے پوری ہو سکتی تو وہ جماعت اسلامی کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ وہ اپنا ہیلی کاپٹر بھی لے سکتے ہیں. اگر لے سکتے ہو تو لے لیں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہو اور لے سکتے ہو تو لے لو, لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور کسی اور گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اور مناسب ایسا بھی نہیں ہے نا کہ اب ایک مناسب گاڑی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. نہیں, کیا آپ لوگوں کی دنیاوی خواہشات نہیں ہوتی؟ آپ بھی تو انسان ہیں. کس کی نہیں ہوتی بھائی, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کے مقاصد کے. دیکھیں اسی لیے تو جماعت اسلامی کو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹی نہ سمجھے نا, جس طرح لوگ سیاست بازی میں پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتے ہیں. ان پولیٹیکل پارٹی کا کیا ہے, آج ادھر کھڑے ہوتے ہیں, ادھر کھڑے ہوتے ہیں, ادھر کھڑے ہوتے ہیں, ذاتی طور پر سب اپنی اپنی ڈیلنگ الگ کر رہے ہوتے ہیں, پارٹی میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, کہیں اور بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی میں تو ایسا نہیں ہوتا نا, الحمدللہ. جماعت اسلامی میں ڈسپلن فالو ہوتا ہے. آپ نے کتنی شادیاں کی, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی تک تو لوتی بیگم ہے, ایک ہی 4 بچے میرے. آپ کی جو بیگم ہے وہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے, اور یہ ارینج شادی ہے, محبت کی نہیں؟ ہاں ارینج شادی ہے. میں نے تو اب میں کہوں گا تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. نہیں آپ کوشش کریں. ہماری والدہ محترمہ نے دیکھا تھا, انہوں نے پسند کیا تھا, انہوں نے آ کر بتایا تھا, اور تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کوئی ایپ تو نہیں ہے نا, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو ہم نے کہا بس چلو. یعنی آپ نے شادی سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا؟ اور اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک. تو وہ سمجھتی ہیں سارے آپ کے کام کو؟ اچھا, جو اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے میں اس پہ منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے والدہ کی بات پہ بس, تو آپ کی یعنی تعلقات کیسے ہیں؟ آپ والدہ پہ یقین بھی دیکھیں نا کتنا. ہاں, تو آپ کی بیگم کہتی نہیں ہے کہ آپ یہ سارا دن سیاست, یہ جماعت اسلامی کے پروگرام, صبح ابھی آپ اسلام آباد تھے, لاہور تھے, حیدرآباد, کراچی نہیں ہے. ہاں, مطلب جہاں پہ فیملی ہے تو آپ ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں دیکھیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری جو اہلیہ ہیں ان کی اپنا بھی, چونکہ وہ خود جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں, اور صرف رکن ہونے سے بھی کام نہیں چلتا. اگر ظاہر ہے خاتون تو خاتون ہوتی ہے, گھر تو گھر ہوتا ہے, جو اس کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور پوری طرح سے اس پورے عمل میں وہ شریک ہیں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو جماعت اسلامی کا طریقہ کار ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بیگم صاحب ہیں تو وہ خاتون اول ہو گئیں اور ان کو وہی پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے. مطلب وہ اول اس لیے ہیں کہ وہ اول کی بیگم، بس باقی وہ جماعت کے پروسیس سے جس طرح چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں. اسی طرح ہمارے بچے ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہیں. میرے 2 بیٹے، ایک بیٹی جمعیت طالبات میں، ایک چھوٹا ہے ابھی، وہ بھی فل چیزوں تو میں یعنی یہ involved آپ ہوتا نے ہے. ان کو کیا کہ جماعت اسلامی سے زبردستی کوئی کیا کر سکتا، اتنا تو میں وقت ہی نہیں دے پاتا جو ان کو زبردستی کروں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سوچ سمجھ کر یہ سب لوگوں نے اختیار کیا ہے اور پورے دل سے کیا ہے، خلوص سے کیا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ بیگم پہ زبردستی ہے نہ بچوں پہ زبردستی. زبردستی یہ کام ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا، یہ بات درست ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ مودی ہماری طرف گولی چلائے گا تو ہم غوری چلائیں گے. وہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کہا نا وہ روٹی کھاؤ ورنہ میں گولی چلاؤں گا. میں نے کہا تو گولی چلائے گا بھائی تو ہم گولی چلائیں گے. تو آپ کے پاس ٹیم ہے معیشت دانوں کی، ایسی ٹیم ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ آ جائے تو آپ چلا لیں گے اسے، اور آپ آ کے خرچے کم کر کے چیزیں بہتر کریں گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہیں خرچے کم بنائیں کر گے؟ کے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایمانداری ہی شروع ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا تو دیکھیں بحیثیت مجموعی ایک میکرو لیول پر بھی پورا پلان موجود ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو پراپر طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو بہت بڑے ٹیکسز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. وہ ہم پورا ایک ذہن رکھتے ہیں اور ہماری اس پر ورکنگ ہو بھی رہی ہے، ہو بھی چکی ہے کچھ اور چل رہی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گراس روٹ لیول پر مساجد کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کر دیں تو 2 نظام اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک زکوٰۃ کا نظام کی تقسیم اور دوسرا عدالتی نظام. ہمارا 70-80% لوڈ جو ہے نا مقامی سطح پہ چلا جائے. ہماری ورکنگ چل رہی ہے اور ہم قوم کے سامنے بھی لے کر آئیں گے، لیکن قوم کے سامنے ابھی تو ہم صرف لا سکتے ہیں، نہ کر تو نہیں سکتے جب تک کہ لوگ ہمیں اقتدار میں نہ لائیں. اسلامی جمعیت طلبہ کے آپ خود بھی ناظم اعلیٰ رہے، اسلامی جمعیت نے کی وجہ سے جماعت اسلامی کو زیادہ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ نہیں، بہت فائدہ ہوا ہے. جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوا ہے، ملک کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چند کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر لوگ اس کا امیج بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کوئی کلین شیو لڑکا جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، زیادہ مذہبی نہ ہو، وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن سکتا ہے؟ سب ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی میں شمولیت کے لیے شیو ویو کا کوئی ایشو ہے نہیں. ویسے وہ ایک رجحان ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے جس کو لوگ اختیار کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی رکنیت کے لیے بھی یہ شرط نہیں. رکنیت کی بھی یہ شرط نہیں. ٹھیک ہے، یعنی نہ خواتین کے لیے نقاب والا پردہ رکنیت کی شرط ہے، نہ مردوں کے لیے داڑھی رکنیت کی شرط ہے. شرط نہیں ہے، کلچر ہے. اور یہی طریقہ ہے اسلام کا. تو جماعت اسلامی یہ سمجھاتی ہے کہ الاہم فالاہم، جو جتنا پرائرٹی کے لحاظ سے زیادہ ہے اس پر چلیں، باقی چیزیں تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیا میسیج دیں گے آپ اس وقت جو عالم اسلام ہے، جو پوری سچویشن بنی ہے، اس میں کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ میں اس وقت جو پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت پوری دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے. یہ نظام تو نہیں چل رہا، لیکن جو نظام اس وقت جس کا امام ویسٹ ہے، اس نظام نے دنیا کے 8 ارب انسان ہیں تو کم از کم 80-90% لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے کم از کم. تو اس پوری دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور یہ نظام صرف اور صرف اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے. اسلام نظام ہے، اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ عبادات ہمیں اس نظام کی طرف لے کر جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ ہے لیکن ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہیں. ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں اس نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی چاہیے. میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام پر اعتماد کریں، مطالعہ کریں، اور اپنے فیملی کو اہمیت دیں. فیملی سسٹم ہمارا بہت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں بھی یہ سسٹم دیا ہے کہ جس کے ترستے ہیں مغرب کے لوگ، ترستے ہیں اس فیملی کے نظام. جب میں فیملی سسٹم کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ سارے لوگ جو ہیں، ساری بہویں اور سارے جو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں. اس کے اپنے اپنے ماڈلز ہیں، اس کو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا. آپ نے ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں؟ میری 4 بچے اور 1 بیوی اور میں رہتا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم کو آپ نے ہمیں دینی چاہیے، اور اس کی ویسے والدہ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں. دوسرے ممالک میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ کتنا اچھا ہے. اب دیکھیں، جس کے پاس بڑا گھر ہے، آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ بچوں کا کچن الگ کر دیں آپ جن کی شادی ہوتی ہے، ان کے آنا جانا الگ کر دیں اور پیار محبت سے رہیں. یہ ایک ماڈل ہے نا. لیکن اب شہروں میں یہ بڑی پرابلم ہے نا، جگہ نہیں ہوتی تو پھر لوگ الگ یونٹ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ بھی لیں، لیکن ربط ضبط رکھیں، والدین کے پاس ان کو تنہا نہ کریں.
آپ چھوٹے تھے تو انہوں نے آپ کو پالا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بڑے ہو جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہ رہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے یار؟ اب جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوگا کہاں جائیں گے؟ بالکل. تو بچوں کی تربیت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. جزاک اللہ، تھینک یو.